اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم توحید حق کی شمع لے کر دنیا کے اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کرنے کا عزم لیے غار حرا سے نکلے تو اکیلے تھے۔ گھر میں پہنچے تو وفات شعار اہلیہ کو شریک سفر ہونے کے لیے منتظر پایا۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت صدیق اکبر حضرت علی المرتضیٰ بھی ہم سفر ہو گئے۔ راستہ پرخار، سفر ناہموار، لیکن عزم جوان تھا۔ اپنوں کی دشمنیاں، رکاوٹیں، منافقتیں، تحقیر و استہزاء، جور و جبر، ظلم و زیادتی، دشنام ترازی، مار پیٹ، جسمانی تکالیف، ذہنی اذیتیں، غرض کی راہ میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو اپنی ٹھوکروں سے ہٹاتا یہ قافلہ سرفروشاں اپنی منزل کی جانب رواں دواں رہا۔ اور پھر وہ جلد ہی وہ وقت بھی آ گیا کہ جب نیلی آسمان نے وہ روح پرور منظر وہ دیکھا کہ اس شمع حق کے گرد 1,24,000 پروانے فدا ہونے کو تیار ہیں۔ بہت مختصر مدت میں اتنی بڑی تعداد میں صحابہ کا وجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ یہ وہ جانثاران مصطفیٰ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں ریاست مدینہ کے سرحدیں 12 لاکھ مربع میل تک پھیلا دی۔ انہی صحابہ کرام کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب نبی کے عالمگیر پیغام کو اس کی اصل روح کے ساتھ خطہ ارض کے ہر گوشے میں پھیلا دیا۔ یہ وہ رفقا ہیں کہ جن کی تربیت خاص اللہ کے نبی نے مکے کے دار ارقم سے شروع کی اور پھر مدینے میں صفا کا چبوترا پہلی اسلامی یونیورسٹی کا روپ دھار گیا۔ یہ سب برگزیدہ صحابہ سراپا علم و ادب اور پیکر تقویٰ تھے، اللہ کے نبی کے محبوب رفیق اور جانثار ساتھی تھے۔ اور جو اللہ کے محبوب کو پیارا ہو وہ اللہ کو کیوں نہ پیارا ہوگا۔ یہی وہ رشتہ خاص ہے کہ جب کوئی صحابی یا صحابیہ محبوب برحق کے حضور التجا فریاد کرتا تو رب العالمین بھی ان کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹاتے۔ ایسی بلند بالا مرتبہ فائز ایک صحابیہ حضرت خولہ بنت سہلبہ بھی ہیں جو دور جاہلیت کی ہزاروں سال پرانی فرسودہ اور ظالمانہ رسم کے خاتمے کا باعث بنی۔ بیوی کو ماں سے تشبیہ دینا ایسی بےہودہ اور شرمناک بات ہے کہ کوئی شریف آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ زمانہ جاہلیت میں تو یہ عام بات تھی کہ شدید غصے میں جنون یا نشے کی کیفیت میں بیوی کو زہار کر دیا کرتے تھے، لیکن بعد میں جب ہوش آتا تو ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے کہ اپنی ہاتھوں اپنے آشیانے کو تباہ کر ڈالا۔ اب بیوی اپنی نہ رہی، نہ بچے اور نہ ہی گھر رہا۔ محلے کے ارض و سما کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اس گھناؤنی رسم ختمہ کرنا تھا، لہذا حضرت خولہ بنت سہلبہ کے واقعے سے میں اس معاملے میں احکامات